حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جس مسئلے میں ہم رک گئے، اٹک گئے، ہم نے ام المومنین کے گھر کا رخ کیا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا کہ ہم لے کر کے گئے اور اس مسئلے کو ام المومنین نے حل نہیں فرمایا۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی علمی صلاحیت تھی۔ آپ 4 ملتوں کی مفتی تھی، مفتی 4 ملت ہیں آپ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جس مذہب میں عورتوں کو اتنا پڑھایا جا رہا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والی عورتوں کو کچھ دین نہیں پتا، مذہب نہیں پتا، کلمہ نہیں پتا، نماز نہیں پتا۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جیسے ہم لڑکوں کے مدرسے کھول رہے ہیں، ہمیں لڑکیوں کی تعلیم پر بہت ضرورت ہے توجہ دینے کی، کیونکہ ہماری بچیاں دین کچھ بھی نہیں جان رہی ہے۔ ان کو جب ماں کو دین نہیں پتا ہوگا وہ بچوں کو دین کیا پڑھائے گی؟ آپ کو پتا ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بیٹی تھی جو وہ اپنے پہلے گھر سے لے کر کے آئی تھی، جو پہلے گھر سے دوسرے شوہر کے گھر آئے وہ دوسرے شوہر کی ربیبہ کہلاتی ہے۔ اس رشتے سے یعنی پہلے گھر سے کوئی بچی آ گئی اب دوسرا نکاح ہو گیا تو یہ جو دوسرا شوہر ہے جس کے نکاح میں خاتون ہے وہ اس کے بچے ربیب یا ربیبہ کہلائیں گے۔ تو یہ ام المومنین ام سلمہ جو پہلے گھر سے بچے لائی تھی ان میں سے ایک بچی تھی زینب بنت ام سلمہ یا زینب بنت ابو سلمہ، تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شاگردہ تھی، اور عرب کے اندر اتنا انہوں نے پڑھا تھا زینب بنت ام سلمہ نے کہ ان سے بڑی فقیہہ عورتوں کے اندر ملک عرب میں کوئی نہیں تھی۔ یہ ان کی علمی صلاحیت، یعنی بچیوں کو اتنا پڑھایا جاتا تھا۔ آج بچیوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ بچیوں کو تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ لڑکی ہے، بیٹی ہے، کیوں بھیج رہے ہو مدرسہ، کیوں پڑھا رہے ہو، پڑھ کے کیا کرے گی؟ شادی تو کر دینی پڑے گی، پڑھنے کے بعد تو اس کو چولہا ہی سنبھالنا ہے، اسے کپڑے ہی دھلنے ہیں، اسے برتن ہی۔ میرے بھائیوں یہ دقیانوسی خیال چھوڑو کہ بیٹیوں سے تم صرف جو ہے وہ برتن جھاڑو کراؤ گے۔ آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر ہزاروں تابعین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بہو ہے اور ان کا نام ہے سیدہ نفیسہ مصری۔ یہ عورت ہو کر مقام قطبیت پر فائز ہے۔ احسن الویا لآداب دعا، امام اہل سنت نے اپنے والد کے کتاب پر جو حاشیہ لکھا ہے دعا کے عنوان پر، اس میں انہوں نے لکھا کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مقام قطبیت پر فائز ہے۔ سیدہ نفیسہ مصری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو ہے، امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی۔ جب ظلم بڑھا بادشاہوں کا تو یہ شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئی تھی، کہاں؟ مصر آ گئی تھی۔ اور جب مصر تشریف لائی تو مال بہت تھا، دولت بہت تھی، دولت کی بھی سخاوت کیا کرتی تھی۔ اور پھر آپ نے جو ہے درسگاہ سجائی۔ سیدہ نفیسہ مصری نے ان کے علم کی خدمات کو دیکھ کر ان کو نفیسہ علم بھی کہتے ہیں، نفیسۃ العلم بھی کہتے ہیں۔ یہ سیدہ نفیسہ وہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب یہ امام جعفر صادق کی بہو، خاندان جعفر صادق کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی جب درسگاہ سجاتی تھی تو عورتیں تو ہوتی ہی تھی، عورتوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں مرد بھی ہوتے تھے۔ اور ان ہزاروں مردوں میں کون ہوتے تھے پتا؟ تمہارے میرے جیسے نہیں، بلکہ نفیسہ مصری سے علم سیکھنے کے لیے امام شافعی جیسے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ اگر شافعی کو کسی نے شافعی بنایا ہے تو وہ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا امام اعظم کو امام اعظم جعفر صادق بنا رہے ہیں اور جعفر صادق کی بہو شافعی کو شافعی بنا رہے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی نے انتقال کے وقت یہ وصیت کی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، ان کی گلی سے جنازہ گزرے گا، اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ علم تھا اس زمانے کی عورتوں کا۔ امام مالک کی بیٹیاں بالغ ہونے سے پہلے پوری موطا امام مالک کو انہوں نے حفظ کر لیا تھا،
پوری معطا کو. بڑے بڑے محدث معطا سنانے کے لیے آتے اور کہیں غلطی کرتے تو وہ اس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ مارتی یا چھڑی کو زمین پہ مارتی اور اپنے بابا کو اشارہ کرتی محدث صاحب غلط پڑھ رہے ہیں, اور پھر آپ لقمہ دیتی. یہ ان کی علمی صلاحیت تھی.